تو ٹھیک ہی کہا ہوگا میں اپنا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لکڑیاں لیے, کیل لیے, اچھی لکڑی کو لیا گیا اور اس کشتی کو بڑا کیا کر دیا گیا, تیار کر دیا گیا. اور جب اس کشتی کو تیار کر دیا گیا تو خدا کو صرف نہ کہ نوح کی فکر تھی, خدا کو اس کے خاندان کی بھی فکر تھی. ہے کہ نہیں ایسی کہ نہیں؟ تو پھر خدا نے کہا اپنی بیوی کو بھی لے لے اور اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کی یہ گھرانہ تھا, یہ گھر نہیں تھا, یہ گھرانہ تھا. گھر سب کے پاس ہوتے ہیں, گھر کو خدا سب دے دیتا ہے. کہیں نے کوئی کرائے تھے مہنگے لے نے, کہیں نے گروی لے نے, کہیں نے ٹیل پتھر لوایا ہے, کہیں نے کچھ کیتا ہے, کہیں کہتے آ دیکھو اسی گھر بنایا ہے. گھر بنانا کچھ نہیں ہوئے گا, گھرانہ بنانا برکت ملے گی. ہاللیلویا. اور یہ گھر میں گھرانہ تھا. گھرانے کے اندر ہر بندہ ایک دوسرے کی کیا کرتا ہے, اس ہر گھرانے کے اندر بڑے اور چھوٹے کی بات کو مانا جاتا ہے اور ان کو ساتھ لے کر لیا جاتا ہے. نوح نے حکم دیا, بیوی تیار ہوگی. نوح نے حکم دیا, بیٹے تیار ہو گئے. نوح نے حکم دیا اور ان کی بہویں بھی تیار ہو گئی. تے جدوں انہوں نے ابے نے حکم نو منیا تے سارے کشتی کے اندر چلے گئے. ہاللیلویا. کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا, ٹھیک تھا. وہ بڑبڑ نہیں کرنے لگے. پیو کسے پاسے تھی, اماں. اور کدی کوئی ساڈے تھوڑے جے وڈیرے ہو جاندے نے نا, وہ پھر آپس ہی کڑ کرتے رہتے نے, لڑتے رہتے نے. دیکھو پھر بچے بھی ویکھ کے انہوں نے کی کرتے ہیں, ہاں اپنا طریقہ ٹھیک کریں. اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہوگا تو یاد رکھیں ہمارے ملک کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر کبھی بھی کسی بھی ٹائپ کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی. خدا مصیبتوں کو کیا کر دے گا, ڈال دے گا. نوح منادی کرتا رہا, 120 سال تک وہ کلام سناتا رہا, لیکن کسی نے بھی نوح کے کلام کی اہمیت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ بچنا نہیں چاہتے تھے. آج بھی وہ لوگ جنہوں نے کلام سنائی جائے تے آگے نہیں گئی جائے, باجی بہنا کلام سن, توبہ کر. تے لوکی کی کہتے ہیں, ان سنی کہتے پادریاں دا تے کام ہی ایہی شکر گزاری کرنے ہیں. ساڈا کام یہ ہے تانوں بچانا. شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کو تیار کریں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے کیا کریں, تیار کریں. لوگوں نے اپنا طریقہ کیا کر لیا. آج وقت قریب ہے. یہ سیلاب ایسے نہیں آیا, یہ سیلاب کسی وجہ سے آیا ہے. اس سیلاب کا آنے کا مطلب ہے کہ پاکستانی مسیحیوں, پاکستانی لوگوں, ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو. میرا پیغام ہے کہ میں آنے والا ہوں اور توبہ کرو تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنو. میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. رحم کی دعا کریں آج, کرم کی دعا کریں آج. آپ شکر کریں کہ آپ اپنے گھروں میں سلامت ہیں. آئے میں آپ کو وزٹ کرانے کے لیے لے کے جاتا ہوں, میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو دکھاؤں کہ لوگوں پر کتنی مشکل آئی ہے. آپ یہ تھوڑا سا پانی کراس کر خدا کے گھر میں نہیں آئے. لوگ کہتے ہیں ہمارے سے کچھ لے لیں. اے اللہ, اے رب, اے ابا, ہم پر رحم کر تاکہ ہمارے گھر کیا ہوں, بچ جائے. آج آپ کو اپنا گھر بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آج آپ کو اپنا گھر بچانے کے لیے اپنا طریقہ ٹھیک کرنا پڑے گا. جو طریقے ہم نے بگاڑ لی ہیں, جو عادتیں سی بگاڑ لیا نے, خدا نے کچھ بھی کرنا تھا اپنی مرضی کے مطابق. اور یار کون سے خدا کی عبادت کرتے ہو تم؟ اپنی مرضی سے خدا کو لے کر چل رہے ہو کیا؟ خدا کو تم نے بنایا, خدا نے ہم کو بنایا. کس نے ہم کو بنایا ہے؟ تے جڑا مالک ہوندا دے مطابق چلنا پیندا کہ نوکر جڑا مالک دے مطابق کہے کہ میرے مطابق چلے تو نہیں ہوندا. تے مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ تخلیق کرنے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ تندرستی دینے والا کون ہے؟ گھروں کے اندر امن اور سلامتی دینے والا کون ہے؟ اس آندھی دباؤ کو روکنے والا کون ہے؟ اس سلام کو اور سلامی کو روکنے والا کون ہے؟ خدا. نوح کے دور کے اندر بھی ایک بڑی سلامی, ایک بڑا طوفان آیا اور لوگ ڈوب کر کیا ہو گئے, کیونکہ خدا کو ان کا طریقہ پسند. آج ہمارا بھی طریقہ اچھا نہیں. مرضی سے چرچ آنا, مرضی سے دعا کرنی, مرضی نہ کام کرنے. نو, خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرے گا. اپنا طریقہ کیا کرنا ہے؟ خداوند آنے والا ہے. خداوند خدا نے کہا کہ جب تم یہ سنو کہ قوم پر قوم کیا کر رہی ہے, زلزلے آ رہے ہیں, مشکلیں آ رہی ہیں, تو جان رکھو کہ ابن داؤد کا آنا قریب ہے. ابن داؤد کا آنا
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلاب ہے یہ ایک پہچان ہے آپ کے لیے کہ میں آنے, لیکن اسی سمجھ پھر بھی نہیں رہے, پھر بھی اٹھے ہی ہیں, دعا پھر بھی ہوئی ہے, چرچ دی محبت پھر بھی اونچی ہے, بائبل پھر بھی اونی پڑھی جا رہی ہے, بس ہی کوئی گئی بڑا نقصان ہویا اتھے بڑا ہی نقصان ہویا جو ہے. بھائی تیرا گھر بھی وہاں پہ ہو سکتا تھا, اگر تیرا گھر وہاں پہ نہیں ہے تو شکر کر, خدا چاہتا ہے کہ تو توبہ کرے اور خدا کی بادشاہ کی طرف. ہاللیلویہ, خدا آپ کے ساتھ ہے. اپنے طریقے کو کیا کریں, آئیے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل 24 باب, جلدی سے ایک اور آپ کو اس سلاب کے حوالے سے آپ کے لیے یہ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. متی 24 باب کی 37 آیت, ایک ہی آیت پڑھیے گا. 24 باب متی رسول کی انجیل اور اس کی 37ویں آیت. اگر کسی بیٹی یا بیٹے نکالی ہے تو آپ کے لیے موقع ہے. جی ہاں جی جلدی ذرا, کس نے پڑھا؟ ہاں جی ایک منٹ. جیسا نوح کے دنوں میں کیا ہوا تھا, نوح کے دنوں میں کیا ہوا تھا. یہاں یسوع کہتا ہے کہ جہاں جیسا نوح کے دنوں میں ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے. نوح کے دن کے اندر پانی چڑھائی کر گیا تھا, آج بھی پانی چڑھائی کر سکتا ہے, کیونکہ پانی کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر کوئی پانی کو روک سکتا ہے تو آپ کا یسوع ہے جو کہتا ہے ابھی دم جا, اور وہ دم جاتی ہے. یسوع روک سکتا ہے, جیسا نوح کے دنوں میں ہوا وہ آج بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنہوں کے اندر یسوع آئے گا وہ پترسوں کو پانی آنے بھی چلن گے, وہ پترسوں کو یسوع نو ویکھن گے تے ڈوبنے ہوئے نو یسوع کٹ کے لے جائے گا. ہاللیلویہ. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا, آگے بڑھے, ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. ہاں جی کی ہوگا, ویسا ہی ابن آنے پہ وقت میں ہوگا. یہ تو مطلب جو ہو رہا ہے ابن آدم آنے والا. ابن آدم آنے والا. تو کیا ہمیں تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہم نے اپنے آپ کو اپنے طریقے کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یسوع نے واضح کہہ دیا ہے متی کی انجیل کے اندر, وہ بتا رہا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ہے ابن آدم کے آنے سے پہلے تمہارے ساتھ بھی ایسا وقت آ رہا ہے, وہ ٹائم آ رہا ہے. دیکھیں کہاں پر زلزلے آ رہے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے اتنے بڑے پتھر وہاں سے پہاڑی سے نیچے آ رہے ہیں. وہ پتھر ایسے ہیں کہ کرینے میں انہیں ہٹا, لیکن لوگوں کے اوپر آ کے وہ پتھر کیا ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. گاڑیوں کے اوپر آ کے وہ پتھر کیا ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ابن داؤد کی تو ہلن تیار ہوئے گی تے جڑی نہیں ہوئے گی وہ کتنے رہے گی, نا ایتھے نہیں رہے گی, ڈوب کے مرے گی. کی ہوئے گا کہو, کی ہوئے گا ایتھے مر جائے گی ڈوب کے. پھر جڑیاں ہو گیا نہیں ہو, پھر ڈوب کے کی ہو گیا, مر جائیں گیا. جن کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں, ہم دعا پرست ہیں, ہم ایماندار ہیں, لیکن آپ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں, تو خدا آپ کو کبھی بھی برکت نہیں دے گا. لکھا ہے نوح کے دنوں میں لوگوں نے اپنا طریقہ کیا کر دیا تھا, اور یہاں پہ یسوع کہتا ہے جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ہے ابن آدم کے آنے سے پہلے بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر ہمیں تیار ہونے کی بارش اینا کی چکڑ, وہ نہیں یہی گر جائے. آسٹر ٹاؤن میں کتنا گندا پانی ہے, گٹروں کا پانی ہے. اگر خدا آپ کو کہے, یا میں آپ کی اپنی بات کرتا ہوں, چلو اپنے ایمان کی بات کرو, یار چلنا پھرنا بند کرو بچے آ جائے, اب بچہ تو بھی چھوٹ کے جائے. اگر آسٹر ٹاؤن کے یہاں بھی پانی ہوتا نا اتنا, تو یسوع کہتا یا پانی جو ننگ کے تو جا کے میرا کلام سنانا ہے. رب جانتا ہے میں انہیں جو بھی ننگ کے آتے کلام سنانا ہے, کیونکہ محبت کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ محبت ہے. یہ آندھی اور طوفان آپ کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. کوئی بھی ایسی چیز مسیح کی, کوئی بھی ایسی چیز بولو مسیح کی محبت, کوئی بس کوئی بھی ایسی چیز مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ہاللیلویہ. وہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی چیز ہے جڑی یسوع کی محبت سے جدا کرے. آپ سوچے بھی نا, غیر قوم کے لوگ سوچے بھی, جو لوگ بت پرست ہیں, بت کی پوجا کرتے ہیں, اگر وہ سوچے کہ ہم کوئی ایسی چیز کو پیدا کر دے جو مسیح کی محبت سے
मसीहियों को कर दे। याद रखे कोई चीज पैदा नहीं हुई, तुसी मर जाओ ताड़ियां हड्डियां दे अंदर इन्हां के मसा होवे, ताड़ी हड्डी भी कोई चुके ते अंदरों यीशु मसीह दी आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। आपका तरीका मसा से भरा होना चाहिए, आपके तरीके के अंदर बरकत होनी चाहिए, आपके अल्फाजों के अंदर ठहराव होना चाहिए, आपकी दुआ के अंदर ब्लेसिंग होनी चाहिए। जब ये तरीका आपके अंदर होगा, याद रखे कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा अंदरों मजबूत हो जाओ, डीकना मजबूत हो जाओ। ऐनी की बारिश होती है तो मैंने फोन करना लग पे है की करना, कुछ नहीं करना, आप दुआ करनी है। हालेलुया। नूह ने क्या की थी? दुआ। और नूह की कश्ती पानी के कहां थी? पानी के कहां थी? तो नूह की कश्ती के अंदर आसपास लोग थे कि नहीं? बोलो रासपास थे कि नहीं? नूह रासपास दिखला के नहीं? नूह का खानदान भी नूह की बात मानता था कि नहीं? उस कश्ती के अंदर कितनी जाने थी? लेट्स यू पता लग जाता अभी आपका। टोटल कितनी जाने थी? 8। कितनी? 8 जाने कहां थी कश्ती के? और 8 जानों की इबादत किसने की? किसने की? ये पहला टाइटैनिक जहाज किसने बनाया? वो बोलो हो, वो बनाया है नर्मदा संगा। पहला टाइटैनिक किसने बनाया? और दूसरा टाइटैनिक किसने बनाया? इंसान ने। और इंसान ने जब बनाया, नूह भी तो इंसान ही थी ना, लेकिन रास्तबाज। हालेलुया। नूह रास्तबाज था और इंसान भी था। पहला टाइटैनिक मैं समझता हूँ किसने बनाया? नूह ने। और उस नूह का जो टाइटैनिक था उसका नक्शा नूह ने नहीं, खुद खुदा ने बनाया था। खुद खुदा ने उसकी तकनीक की, आग लगाई यहाँ पर, ये लकड़ी लेकर आ यहाँ पर, इतने दरवाजे लगाए यहाँ पर ऐसे पोर्शन बना, इस जगह पर जानवर को रख, इसका नक्शा जमीन पर नहीं आसमान से आया था। नूह ने सिर्फ काम किया और नक्शा किसने दिया? खुदा ने। खुदा बने। एक टाइटैनिक और बना था, वो कौन सा टाइटैनिक था? जो इंसान ने बनाया। लेकिन वो नक्शा कितों आया? दो किस्म का सी जहाज। ये जहाज से चलो खुदा ने नक्शा, ये भी एक जहाज सी, पर ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਸਬਾਜ਼ नहीं सी। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? अपना तरीका की कीता सी? तरीका। अच्छा, जिसने जहाज बनाया है उसका भी तरीका बदल गया। कमांड और कहता है इस टाइटैनिक को तो खुदा भी तबाह पहला तरीका ने गलत कर लिया। वो इन कमिया जिन्हें तेनू जिंदगी दी और जिन्हें तेनू अकल दी, जिन्हें तेनू इस लायक बनाया, तू उन्हें कहना पिया ये नहीं तोड़ सकता, इन्हें खुदा भी नुकसान है। तो फिर खुदा ने कहा मैं हूँ, तुझे मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तरीका देखें उसका गलत। अच्छा, जो उसके अंदर आए उनका तरीका भी क्या था? अंदर क्या बने थे? बड़े खूबसूरत रूम, बार, शराब, क्लब, डांसबाजी, तरह तरह के उस जहाज के अंदर लोग पाए गए, उस टाइटैनिक के अंदर लोग पाए गए। कोई भी रास्तबाज उस टाइटैनिक के अंदर नहीं था। एक टाइटैनिक ऐसा था जिसमें 8 लोग थे, लेकिन 8 के 8 ही रास्तबाज थे। उनका तरीका खुदा के साथ कनेक्ट था, इनका तरीका खुदा के साथ अलग था। वो जहाज के अंदर दुआ कर रहे हैं, ये जहाज के अंदर डांस कर रहे हैं, वो जहाज के अंदर सजदे कर रहे हैं, ये जहाज के अंदर ज़िनाकारी कर रहे हैं, वो जहाज के अंदर शुक्र यहोवा के गीत गा रहे हैं, ये इसी जहाज के अंदर डांस पार्टियां कर रहे हैं। तो तरीका फर्क आया कि नहीं आया? तो फिर खुदा ने पसंद भी, खुदा ने तरीका पसंद। जैसे जहाज कहाँ गया? गहराई के अंदर। पहले किनारे पे खुदा ने जहाज नहीं तोड़ा, किनारे पे कोई नुकसान पहुंचा तो उन्होंने भज के बाहर आ जाना सी। फिर आने क्या जाओ, जब मिडल में चला गया, एंड पर चला गया, तो किसके साथ टकराया? चट्टान के साथ। किसके साथ जहाज टकराया? जो टाइटैनिक का जहाज था, ग्लेशियर के साथ। चट्टान के साथ, ग्लेशियर के साथ। हाँ जी, वहां पर लिखा है कि बर्फ का एक बड़ा वहां पे बैठा अंदर था, पानी के अंदर। अब ये जहाज इतना ताकतवर था कि बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकता था। उन्होंने बनाया ही ऐसे था, पत्थर भी टकराते ना तो ये जहाज जो था उन पत्थरों को भी क्रॉस। लेकिन देखो उस रब की कुदरत, उन्हें बर्फ के पानी नाली जहाज तोड़ के बाहर। जैसे वो टकराया बर्फ के साथ, उसी वक्त वो जहाज के कितने हिस्से हो गए? 2। कितने हिस्से हो गए? जेडे इधर दे ही वो इधर डूब के की हो गए, जेडे इधर दे सी इधर डूब के की हो गए। ठंडे पानी के अंदर डूब कर वो क्या हो गए? मर गए। लेकिन नूह जब तक
बारिश होती रही, ऊपर ही रहा, ना डुबिया ते ना भुखा रहा ते ना प्यासा रहा, क्योंकि नू खुदा लेके जाना रहा सी। जिनका तरीका अच्छा होगा ना, खुदा की मदद करेगा। जिनका तरीका अच्छा होगा, खुदा उनके साथ खड़ा रहेगा। याद रखिए, लिखा है यहाँ पर वासिया कि नूह के दिनों में लोगों ने अपना तरीका क्या कर लिया। आज 2025 के अंदर एक आज के 31 अगस्त लास्ट डेट 31 अगस्त के अंदर भी लोगों ने अपने तरीके को क्या कर लिया होते हैं, बिगाड़िया कि नहीं बिगाड़िया। अब पानी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ की बूंदाबांदी ने ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਸਵੇਰ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਓਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਠ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂਫਾਨ रुक जाएगा। हालेलुया। आपका तरीका ईमान में होना चाहिए, आपका तरीका जज्बे के अंदर होना चाहिए। भाई आपका यीशु बड़े बड़े काम करता है, छोटे काम आपका यीशु तूफान रोक सकता है कि नहीं? रोका था कि यीशु ने तूफान क्यों नहीं रोका? कहाँ रोका था तूफान? समुद्र में। हाँ जी, किधर कहाँ थे यीशु मसीह की करने ऐसी? तो यीशु वहाँ पे क्या कर रहा था? यीशु की करने ऐसी सारे बोला कि यीशु की करने ऐसी। यीशु वहाँ पर क्या कर रहे थे? और पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्य उस कश्ती के अंदर है। समुद्री तूफान किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा, सुना है कि समुद्री तूफान जब आता है तो लहरें आपस में काबू, लहरें और पानी आपस में टकराता, और समुद्री तूफान का शोर इतना कि ज्यादा होता है, अगर कोई किनारे पर उस शोर को सुन लेता है तो वो सुनते हुए कांप जाता है, क्योंकि पानी का शोर इतना ज्यादा होता है। ये कश्ती कितने से, एक कश्ती कितने सी, वही कश्ती उत्ते की करती सी, की करती सी, हाँ जी, आया ऊपर नीचे की होती सी, वाह, क्योंकि डर गए, डर गए यार, अहिलिया अहिली की बूंदाबांदी देख के की हो जाते हैं, ऐसी वो पानी आसो तो होता है ना देख के की हो जाते हैं, डरने यार कितने देख जाइए, स्मेल कहती गटर चला देख चलिए, बाकी से क्या रही गटर में कोई गिर सकता है। और परसों सी एक बार प्रैक्टिस था, अभी गटर चली के लगे से हाँ तारी बुआ जी देख जानी मैं फिर की करता बचत हो गई वैसे उनका ड्यूटी तो गटर था, अगला बाइक का टायर उसके, तो मैंने कहा कोई नहीं, वो एक करके आप पीछे भी निकल गए, ऐसी बात से याद रखिए जब आप यीशु के लिए निकलते हैं तो फिर खुदा आपके लिए खड्डों को भी बंद कर देगा। हालेलुया। करता कि नहीं करता? आंधी आई, तूफान आया, और जो कश्ती है वो काबू में, वो उछल उछल के ऊपर को, पतरस कहता है, यूहन्ना कहता है अब तो डूब कर क्या होंगे, अब तो समंदर की लहरें हमें क्या करेंगी। उसने कहा कि उस्ताद को उठाओ, रबी को उठाओ, इब्ने दाऊद को उठाओ, वो आराम कर रहे हैं, उन्हें बताओ कि हम मुश्किल के अंदर हैं, उन्हें बताए कि समंदर ने अपने जज्बे के साथ, अपने शोर के साथ, और वो यहाँ पर आ चुका है, इब्ने दाऊद को उठाओ और बताओ कि समंदर की लहरें तो हमें नीचे लेने को, तो फिर कौन उठेगा? हाजी बोलो, कौन उठेगा? पाकिस्तान के खिलाफ उठाते कौन उठेगा? आज सलाम को कभी कौन उठेगा? आज सलाम को कभी कौन उठेगा? क्या ये सुल्तान देकर अच्छा भी उठेगा तभी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की हो गया, उठ गया, तो यीशु ने उठ के सब तो पहले की काम की था, है जी, तो यीशु उठा, यीशु ने देखा ओए इधरों भी लहरा ते कश्ती जेड़ी है वो ते उत्ते ते थले ते यीशु उठया, उठ के यीशु ने सबसे पहले उस कश्ती के किनारे पर खड़ा हो गया और समंदर की तरफ निगाह किया और अपना दाहिना हाथ यूं उठाकर कहा कि ऐ समंदर थम जा। वो जो समंदर थम नहीं रहा, उन्हें जो हाथ में किया, उन्हें क्या बेटे दा हाथ है, यहोवा दा हाथ है, उन्हें क्या हुआ गया जिन्हें सानू जमीन तो लैदा ते पानी ते खुशकी नू, पानी भी कहता यीशु मेरा मालिक है। हमारे पानी भी यीशु की क्या मानते हैं, हमारे पानी भी यीशु की क्या मानते हैं। ये बात जब यीशु ने कही तो मुड़ा कहने लगा मैं कब तक तुम्हारे साथ, मैं कब तक तुम्हारे साथ
یہ سنن ترین کیتا کہ کچھ خود بھی کرو اور خود بھی اٹھو تو میں تانوں کہنا چاہتا ہوں کہ کدوں تک پادریوں تے نظر رکھو گے رکھنی ہے لیکن سب تو پہلے نظر یسوع مسیح تے رکھو ہاللویا کوئی پادری نے ماریا میرے جدا پادری عمران نے فون کر چھڑیا لکھ درد ہے پادری عمران نے فون کر چھڑیا ہیں نہیں مینوں فون نہیں کرنا آپ کو کیسا موبائل نمبر دیں گے میرا تو نیٹ ورک کدی چلے یا نہ چلے میرا موبائل بند ہو بھی سکتا ہے میرے سگنل بھی جا سکتے ہیں موبائل دے میری بیٹری بھی ڈاؤن ہو سکتی ہے لیکن او ایسا موبائل ہے جب 24 گھنٹے سروس رہندی ہے تسی باپ کہنا ہے ڈیڈی کال میرے ہاللویا ہاللویا کہ یہ تب ہوگا جب ہمارا طریقہ ٹھیک ہوگا جب ہم طریقے سے باہر جائیں گے تو کبھی بھی برکت نوح کے دنوں لوگوں نے اپنا طریقہ بدل دیا اس لیے سیلاب آیا اس لیے طوفان آیا آج پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے طریقے کو کیا کر بیٹھے ہیں اگر ابھی تک کچھ ایریے سے ہے اس کی وجہ پوچھے کیا ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی راست باز انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ملک ابھی تک سیف ہے اگر خدا چاہتا تو پورا شہر بھی پورا ملک بھی ختم کیونکہ نوح کے دور میں خدا نے ایک حصہ ایک ایریا ٹوٹل اے ٹو زیڈ کیا کر دیا جانور بھی ان کے بچے بھی ان کی بیوییں ان کے شوہر خاندان اناج روپیہ پیسہ خدا نے سب پانی کے اندر لیکن اگر تک سلامت ہیں تو وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں ہاللویا ان کا طریقہ ابھی بھی خدا کے ساتھ کنیکٹ ہے لیکن اگر جن کا طریقہ بگڑ گیا ہے خدا آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ توبہ کریں اور اپنے طریقے کو کیا کریں ٹھیک کریں کیونکہ لکھا ہے کہ ابن داؤد کے آنے سے پہلے جیسا نوح کے دور میں ہوا ہے اب بھی ہوگا اس کا مطلب کہ ہمارا خدا آنے والا ہے آمین ہاللویا کتنے لوگ نے آج کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے یقیناً ہم نے کلام کے وسیلہ سے کیا پائی ہے تو کیا سیکھا ہم نے اپنے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دعا نہیں تسی صحیح کر پاندے تو اپنی دعا نو ٹھیک کرو ٹھیک ہے جی اور دعا کرنے کے بھی بڑے طریقے کار ہوتے ہیں جس کو دعا کے لیے کہا جائے وہ دعا ہی کرے سم ٹائم ایسے طریقے ہیں کہ ہم لوگوں کو دعا کے لیے چرچ کے اندر بلاتے ہیں یا کسی جگہ پر موقع دیتے ہیں تو وہ ان شخص کے لیے اس فیملی کے لیے دعا کرنے سے پہلے وہ اپنے خاندان کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ فلانے بندے کے لیے کیا کریں تو آپ فلانے بندے کے لیے کیا کریں دعا اپنے طریقے ہمیں ٹھیک کرنے کی اپنے رویے ہمیں ٹھیک کرنے کی ایک اور بات کہوں گا اپنی زبان کتنے بندے بولے ایک تو لگتا بیبیاں نہیں کرنا چاہتی بہنوں توحید تعجیب تے جگہ بوبی دے آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ چرچ کے اندر کس کی ہوتی ہے کنونشن کے اندر کس کی ہوتی ہے یہاں چرچ کے اندر بھی خدا ان کا شکر ہے باجیاں ساڑیاں تے پاک لے لو کہ نگاہیں نے تو آپ ذرا بلند آواز سے بولیں ہمیں اپنا زبان کا طریقہ بدلنے کی اسی زبان سے گالیے اور اسی زبان سے یہوہ اسی زبان سے ایچوئی اور اسی زبان سے شکر تو طریقہ ٹھیک دے نو پورے زمانے میں کیا ٹھہرا اس ساری قوم سے اندر سے کیا ٹھہرا وہ دی زبان بھی خدا لی کھوتی سی وہ دے ہاتھ بھی خدا واسطے اٹھتے سی وہ دے قدم بھی گرجے والے جاندے سی وہ دے گھٹنے بھی یسوع نو سجدہ کردے ہی وہ سر نو جھکاتا سی اور اس گل دی گواہی دیندا ہی کہ میرا خدا آسماناں تے بیٹھا ہے ایسا طریقہ استعمال کرے نا وہ طریقہ استعمال نہ کرے جو دوسروں کو بھی ٹھیس پہنچائے اور لوگ کہیں کہ یہ کیسی ایماندار ہے یہ کیسا راست باز ہے نہیں لوگ آپ کی تعریف کریں آپ کی پیٹھ کے پیچھے اے باجی جب پائے واقعی راست باز رکھ دیں ہاللویا تو ہمیں اپنا طریقہ کیا کرنا ہے بدلنا ہے اور پھر یہ سلامیے یہ بڑے بڑے سیلاب یہ بڑے بڑے طوفان رک جائیں گے میں ایمان رکھتا ہوں مسیحی جب بھی دعا کرتے ہیں موت سے وجود کے اندر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے آتے ساڈا خدا کتے آ آسمان کتے آ آسمان پہ ہر جگہ پہ یہ کیویں دسو گے آسمان پہ آ کتے کتے تاڑے ہاتھ بھائی اچھا کئیاں نے اتنے پیروں پڑیا ہوا پیر کتے جانے نے اپنے اچھا ہاں جی
खुदा किथे आ आसमान पे नहीं मैंने पता नहीं लगता पिया जरा चुको थकते नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਲਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਲਟ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੁੱਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਚੁੱਕੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ खुदा कहां पर है आसमान पे खुदा कहां पर है आसमान पे मदद कहां से आएगी आसमान से जब हम दुआ करेंगे तो सैलाब कहां से कौन रोकेगा आसमान का खुदा अमलीकिये जब आए और हाथ चुको की हुआ चुकी रख मैं तो क्या अमलीकियों को जब वहां पर आए और वो बनी इस्राइल कौम के अंदर यहूदियों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया